بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی، غزوات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور کہاں پہ پہنچے تھے ہم؟ غزوہ حنین، ٹھیک ہے۔ غزوہ حنین کے بعد غزوہ عطاس اور طائف کی بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب السریہ التی قبل نجد، اس سریے کا بیان جو نجد کی طرف تھا۔ اب یہاں پہ یہ کوئی اس کی تعین نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے نجد کا جو علاقہ ہے وہ یہ نہیں ہے یہ نجد کوئی پنڈ کا نام ہے یا کوئی شہر کا نام ہے۔ نجد کا معنی اونچا علاقہ، جیسا ہمارا پاکستان ہے نا، اور شمالی علاقہ جات یہ جو ہے، آپ ادھر چلے جائیں تو وہ اونچے علاقے ہیں، پہاڑ ہیں۔ آپ جغرافیہ دیکھیں پاکستان کا، ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ شمال کی طرف ہیں عموماً اور مغرب کی طرف ہیں، تو وہ ادھر مشرق کی طرف جو ہے نا بلائی علاقہ ہے۔ مدینہ سے مشرق کی طرف آپ چلیں تو بلائی علاقہ ہے، اور وہ مشرق سے آگے شمال کی طرف عراق تک وہ سبھی وہ نجد ہے، ٹھیک ہے۔ نجد کی طرف بھیجا تھا، یہ اس سینس میں جیسے ہم کہہ دیں کہ یہاں سے جناب ایک قافلہ گیا تھا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف گیا تھا یا شمال کی طرف گیا تھا یا جنوب کی طرف گیا تھا، تو یہ اسی سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ ایک سریے کا بیان جو نجد کی طرف تھا۔ اب ادھر تعین نہیں ہے وہ کس علاقے میں تھا نجد میں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں دوبارہ بول رہا ہوں نجد وہ بلائی علاقہ سارا ہی ہے۔ بلائی علاقہ جو آپ دیکھیں اس کا جو ہے نا نقشہ دیکھ لیں، آج کل تو بڑی آسانی ہے سارا نقشہ سامنے رکھ کے، عرب کا جو نقشہ ہے آپ گوگل کر لیں، شمال ادھر شمال کی طرف عراق تک۔ عن ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا باس نبی سریتاً، اللہ کے نبی نے ایک سریہ بھیجا قبل نجد، نجد کی طرف، فکنت فیہا، اور میں بھی ان میں تھا، فبلغ سہماننا اثنی عشر بعیرا، ہمارے حصے 12 اونٹوں کو پہنچے، ونفلنا بعیرا، اور ہمیں ایک ایک اونٹ اضافی دیا گیا، فرجعنا، پس ہم لوٹے، بثلاثۃ عشر بعیرا، 13 اونٹوں کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں آگے اس کی جو ہے نا یہ جو ڈیٹس ہیں، اس کی جو تاریخ ہے اس میں بعض اختلاف ہے، اور آگے جو لفظ ہے سریہ اس کی وضاحت یہ حاشیے میں کی، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی مفید بات ہو۔ باب بعث نبی خالد بن الولید الی بنی جذیمہ، اللہ کے نبی کا بھیجنا خالد بن ولید کو بنو جذیمہ کی طرف۔ یہ لکھا ہوا ہے، کرمانی نے کہا یہ قبیلۃ من عبد القیس، نمبر 4 حاشیے میں، یہ عبد القیس کا ایک قبیلہ ہے۔ قال سیوطی فی التوشیح کان البعث الیہم فی شوال اقبل فتح، فتح مکہ کے بعد شوال میں آپ نے ادھر قافلہ بھیجا تھا۔ اب یہ بھی قبیلہ تھا، اللہ کے نبی نے کہا جا کے دعوت دیں، نہیں تو پھر ان سے لڑائی کر لیں۔ ان سالم نبی قال بعث نبی خالد بن الولید الی بنی جذیمہ تھا، اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو بنو جذیمہ کی طرف بھیجا، فدعاہم الی الاسلام، پس انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، فلم یحسنوا ان یقولوا، اچھے طریقے سے وہ یہ نہ کہہ سکے اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، فجعلوا یقولون، وہ شروع ہوئے کہہ رہے تھے سبانا سبانا، کیا کہہ رہے تھے؟ سبانا سبانا، ہم بے دین ہو گئے، ہم نے اپنا جو دین ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے لکھا ہوا نمبر 5 میں بھی، یقال، کہا جاتا ہے سبا الرجل اذا خرج من دین الی دین، جب آدمی ایک دین چھوڑ کے دوسرے دین میں چلا جائے تو کہتے ہیں آدمی سبا الرجل، بے دین ہو گیا، اپنے دین سے نکل گیا۔ اب یہ جو ہے نا سبانا سبانا کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دین سے دوسرے دین میں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہم بے دین ہیں، آپ کا دین نہیں اپنانے والے ہیں، اس لیے یہ لکھا ہوا ہے نمبر 5 میں، وقولهم سبانا کلام یحتمل ان یکون معنا خرجنا من دین الی دین آخر وهو اعم من الاسلام، مطلب یہ کہ ہم ایک دین سے دوسرے دین میں چلے گئے، اور یہ دوسرا دین کوئی بھی ہو سکتا ہے، وهو اعم من الاسلام، فلما لم يكن هذا القول سريعا في الانتقال الى دين الاسلام
نفذ خالد یا نفذ خالد الامر الاول بقتالهم اذ لم یوجد شریدۃ حقن الدم بتصریح الاسم. ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں یہ دلالت نہیں تھی، اور خالد بن ولید کو پوچھ لینا چاہیے تھا بھائی کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے نا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، آپ نے بندہ مارنا ہے. فجعلوا یقولون، وہ شروع وہ کہہ رہے تھے سبحان، اس لیے اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا. فجعل خالد یقتل، خالد شروع وہ یقتل قتل کرنے لگے، ویاسر قیدی بنانے لگے. ودفع الی کل رجل منا اسیرہ، اور ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا جو قیدی ہے وہ دفع دے دیا. حتی اذا کان یوم، یہاں تک کہ ایک دن ہوا، امر خالد ان یقتل، خالد نے حکم دیا کہ ان یقتل کل رجل منا، ہم میں سے ہر آدمی اسیرہ وہ اپنے قیدی کو قتل کر دے. فقلت، پھر میں نے کہا واللہ لا اقتل اسیری، میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا. ولا یقتل رجل من اصحابی اسیرہ، اور اب میرے اصحاب میں سے کوئی بھی اپنے قیدی کو قتل نہیں کرے گا. حتی قدمنا علی النبی، یہاں تک ہم اللہ کے نبی کے پاس ہے. فذکرنا لہ، ہم نے یہ بات آپ سے ذکر کی. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، پس اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اٹھایا، کہا اللہم انی ابرأ الیک، اے اللہ میں تیری طرف برات کا اظہار کرتا ہوں. مما، اس عمل سے، صنع خالد، جو خالد نے کیا. مرتین، آپ نے یہ 2 دفعہ یہ بات کی. چلیں، اور یہ حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی اور جلدی کی، اس لیے اللہ کے نبی نے ایسا یہ کام کیا. ٹھیک ہے. باب سریۃ عبداللہ ابن حذافۃ السامی والقمۃ ابن مجزز المدلجی ویقال انہا سریۃ الانصاری. اور یہ فتح مکہ کے بعد نا، یہ جو آپ نے کوئی سرایہ بھیجے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ یہ وہ بیان کر رہے ہیں، مختلف سرایہ، مختلف چھوٹے چھوٹے قافلے آپ نے دائیں بائیں بھیجے. کیونکہ اب جو کوئی ایسا امکان قریب نہیں تھا کہ کوئی بڑا گروہ جو ہے نا ایک جماعت کی شکل میں، کیونکہ اس قریبی علاقے میں جو لیڈ کرنے والے تھے وہ مکہ والے تھے. اب وہ مکہ والے جو ہیں وہ چونکہ وہ دب گئے ہیں، تو اس لیے جو چھوٹے موٹے لوگ تھے ان کی طرف آپ نے بھیج دیا کہ بھئی جائیں، ان کو کہیں، اگر ان کو بات سمجھ آتی ہے ٹھیک، نہیں آتی تو پھر ان کو سمجھا دیں. تو اس میں یہاں پہ 2 لوگ ہیں، عبداللہ بن حذافہ السامی اور علقمہ بن مجزز المدلجی. یہ دونوں کا نام لے کر آگے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ہی قافلے میں ان کو بھیجا گیا تھا. یہ لکھا ہوا ہے نمبر 8 میں. بھئی کیا لکھا ہوا ہے؟ قسطلانی نے کہا وذکر ابن سعد فی طبقاتی ان سبب هذه سریہ، اس سریہ کا سبب یہ تھا، او بلغوا، یہ بات ہے کہ ان کو یہ بات، آپ کو یہ بات پہنچی کہ ان ناسا من الحبشہ تراہم اہل جدہ فبعث الیہم، حبشی کچھ اکٹھے ہو گئے ہیں، جدہ والوں نے بتایا جی. آپ نے علقمہ بن مجزز کو بھیجا فی ربیع الاخر سنۃ 9 فی 300 فانتہا بہم الی جزیرۃ فی البحر فلما خاض البحر الیہم ہربوا فلما رجع تعجل بعض القوم الی اہلہم فامر عبداللہ بن حذافہ علی من تعجل. آگے وہ یہ کہ بے ادھر بھیجا تھا، وہ جب یہ پہنچے ان کی طرف تو پھر وہ جناب بھاگ بھوگ گئے. لیکن اس کی ڈیٹیل یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، بس یہ نا ضمنی واقعات ہیں، ضمنی واقعات. ابھی یہ ایک چیز دیکھی جائے تو یہ ہے کہ یہ نقص ہے، بہت بڑا نقص ہے کہ آپ جناب آپ ہسٹری بیان کر رہے ہیں تو آپ نے ایک واقعہ بیان کرنا ہے، تو واقعہ کی جو ٹرو پکچر ہے، جو حقیقی تصویر ہے، آپ وہ پیش کریں. اس حوالے سے آپ جو ہے نا تفصیلات دیں، جگہ کے بارے میں بتائیں، افراد کے بارے میں بتائیں، ایام کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. اور اس واقعہ میں جو کچھ ہوا، جو بندے مارے گئے، جو بندے پکڑے گئے، ان کے بارے میں آپ بتائیں. آپ یہاں پہ لکھتے نہیں، کچھ اور ہی لکھ دیتے ہو، یہ ایک بہت بڑا نقص ہے. لیکن ایک دوسری چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے معیار قائم کر دی ہے بھی شرائط، کچھ شرائط ہیں، شرائط کے مطابق ہی چلتے ہیں، وہاں حدیث لے کر آتے ہیں. اب اگر کوئی حدیث اس شرط پہ نہیں ہے تو وہ نہیں لے کر ہے.
اب اس لیے وہ واقعات جو ہیں وہ ہسٹری میں وہ بیان ہیں، اب وہ دیکھنا پڑے گا، وہ مطلب ہے جتنی بھی اس طرح کے آثار موجود ہیں تاریخ میں، سیرت میں، بے وہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں، اگر صحیح ہیں تو وہ کس لیول کے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ادھر چیک کرنا پڑیں گی، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پہ نہیں تھے، اس لیے یہاں پہ پھر ان کو لے کر نہیں آ گئے، تو یہ چیز ہے۔ باقی جو باب قائم کیا اس سے متعلقہ کوئی بھی بات آ گئی، خواہ جزوی مناسبت ہے، امام بخاری اس کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان علی نے قال بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، اللہ کے نبی نے ایک سریہ بھیجا، فاستعمل رجلا من الانصار، آپ نے انصار کے ایک آدمی عامل بنایا، ان کو عامل امیر بنایا، وامرهم ان یطیعوہ، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں، فغاضب، پس وہ ناراض ہو گیا۔ قالا، اس نے کہا الیس امرکم النبی، کیا تمہیں اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا ان تطیعونی کہ تم میری اطاعت کرو؟ لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں؟ قالا، اس نے کہا فجمعوا لی عطبا، میرے لیے لکڑی جمع کرو، فجمعوا، پس انہوں نے جمع کی، فقالا، پھر اس نے کہا اوقدوا نارا، آگ جلاؤ، فوقدوا، پھر انہوں نے آگ جلائی، پھر اس نے کہا ادخلوا، اس میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے کہا چلو بڑھو سارے، فہموا، پس انہوں نے ارادہ کیا، وجعل بعض یمسک بعضا، بعض شروع میں بعض کو روک رہے تھے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، فررنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النار، ہم اللہ کے نبی کی طرف بھاگے تھے آگ سے، اب دوبارہ پھر آگ میں جا رہے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ فما زالوا، ہمیشہ وہ ایسے رہے، حتی خامدت النار، یہاں تک آگ بجھ گئی، فسکن غضبہ، پھر اس کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ فبلغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوٹے یہ ساری بات بتائی، یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی، آپ نے کہا لو دخلوها، اگر وہ داخل ہوتے آگ میں، ما خرجوا منها الی یوم القیامۃ، تو وہ آگ سے قیامت کے دن تک نہ نکلتے۔ اطاعت فی المعروف، جو اطاعت ہے وہ نیکی کے کام میں ہوتی ہے، امیر بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی جناب آرڈر چھاڑ دے وہ، اور بندیاں نے مننا ہے گئے، آپ کو جو لگتا ہے، اور اگر ایک چیز ہے آپ کو لگتی ہے یہ غلط ہے، امیر سمجھتا ہے تو ٹھیک سمجھتا رہے، آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، بڑھیں۔ ابو موسیٰ اور معاذ کو یمن بھیجنے کا بیان، قبل حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سے پہلے، پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، کہا، راوی نے کہا، ابو بردہ بیان کر رہے ہیں، بعث کل واحد منہما علی مخلاف، ان میں سے ہر ایک کو آپ نے ایک صوبے پہ ڈیوائیڈ کر دیا نا، دو حصے بنا دیے، تو وہ جب آپ ایک ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کسی کیا کہتے ہیں علاقے کو، کیا کہتے ہیں کسی وطن کو، آگے اس کی جو ڈویژن ہوتی ہیں اس کو صوبہ کہہ دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پاکستان ایک پورا ملک ہے، آگے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، یا جیسے انڈیا ہے، انڈیا میں آگے ہمارے ہاں صوبے کہتے ہیں، وہاں پہ ریاستیں کیا دیتے ہیں، بات ایک ہی ہے، آگے ڈویژن کی بھی سب ڈویژن آپ کر دیتے ہو، آگے جی ضلع ہے، پھر آگے تحصیل ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا دو حصوں میں، تو ایک کو مخلاف، راوی نے کہا والیمن مخلافانی، اور یمن جو ہیں یہ دو صوبے تھے، ثم قال، پھر آپ نے کہا یسرا ولا تعسرا، آسانی تم آسانی پیدا کرنا، ولا تعسرا تنگی نہ پیدا کرنا، وبشرا خوشخبری دینا، ولا تنفرا متنفر نہ کرنا، ایک ایک لوگوں نے نہیں ہو کہ کام 10 کے جناب انہوں نے پہنچا دے وہ، یا پھر انہوں نے جناب ڈرائی رکھو ہر وقت، جیسے یہ ہمارے عام واعظین ہوتے ہیں کہ ہر وقت جناب موت ہی کی کہتے ہیں، ہر وقت موت ہی دسی جا رہی ہے، عموماً یہ مدرسوں میں بعض لوگ جیسے آ جاتے ہیں، اور کوئی گل نہیں آتی، بالا نو آن کے دن موت دسنا اٹھ رہا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہ آپ کو آتا ہے اور نہ بچوں کو بتاتے ہیں، اور جناب ڈائریکٹ موت تے لے جاتے ہیں انہوں نے۔ فانطلق کل واحد منہما الی عملہ، تو ان میں سے ہر ایک چلا الی عملہ، اپنے کام کی طرف، یعنی اپنے اپنے علاقے میں گیا، کام شام پہ لگ گیا۔ راوی نے کہا وکان کل واحد منہما اذا سارا فی ارضہ، ان میں سے ہر ایک جب وہ اپنی زمین میں چلتا، کان قریبا من صاحبہ، اپنے ساتھی سے وہ قریب ہی رہتا،
احدث بھی عہدن اس سے ملاقات کرتا، لفظی ترجمہ اس سے عہد نہیں کرتا، اس سے نیا وعدہ کرتا، مطلب یہ ایک ملاقات کرتا، فسلم علیہ پہ سلام کرتا، بسارہ معاذ فی ارضی، معاذ چلے اپنی زمین میں، قریبا من صاحبی اپنے ساتھی سے قریبی، من صاحبی ابی موسیٰ اپنے ساتھی ابو موسیٰ سے قریبی، فجا پھر وہ آئے، یسیر چل رہے تھے علی بغلتی ہی اپنے خچر پہ، عطا انتہا الیہ یہاں تک اس تک پہنچے، فاذا ہوا جالس تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے، وقد اجتمع الیہ الناس لوگ ان کے طرف جمع تھے، واذا رجل عنده وہ اچانک ایک آدمی اس کے پاس تھا، قد جمعت یداہ الی عنقہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ گردن کی طرف جمع کیے ہوئے تھے، فقال له معاذ معاذ نے اس سے کہا یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، ایما ھذا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا رجل یہ آدمی ہے، کفر بعد اسلام اس نے اسلام کے بعد کفر کیا۔ معاذ نے کہا لا انزل میں نہیں اتروں گا حتی یقتل یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا عبداللہ بن قیس نے یعنی ابو موسیٰ اشعری نے انما جیا بہ لذالک اس کو لایا گیا اسی وجہ سے، فانزل آپ اتریں آؤ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، معاذ نے کہا ما انزل میں نہیں اتروں گا حتی یقتل یہاں تک کہ اس کو قتل کیا جائے، فامر بہ پھر اس کو حکم دیا گیا، فقتل پھر اس کو قتل کر دیا گیا، ثم نزل پھر وہ اترے، فقال پھر اس نے کہا یا عبداللہ کیف تقرأ القرآن کیسے تو قرآن پڑھتا ہے؟ ابو موسیٰ سے کہا، انہوں نے کہا تفوقوا تفوقا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، یا وقتاً فوقتاً پڑھتا ہوں، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے اتفوقوا ای اقرأ شیئا بعد شیئا، یعنی لا اقرأ مرۃ واحدہ ایک دفعہ نہیں پڑھتا، تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً پڑھتا ہوں، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا فکیف تقرأ وانت یا معاذ اے معاذ تو کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا انام اول اللیل رات کے شروع میں سو جاتا ہوں، فاقوم پھر قیام کرتا ہوں، وقد قضیت جزئی من النوم جب کہ نیند کا ایک حصہ میں پورا کر چکا ہوتا ہوں، فاقرأ ما کتب اللہ لی پھر میں پڑھتا ہوں جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا، فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی پھر میں فاحتسبت بھی لکھا ہوا باہر بھی فاحتسبت فاحتسب یا فاحتسبت ٹھیک ہے، پھر میں اپنی نیند کو بھی ثواب سمجھتا ہوں، سونے کو بھی ثواب سمجھتا ہوں، کما احتسب قومتی جیسا کہ میں کیا کہتے ہیں قیام کو ثواب سمجھتا ہوں۔ چلیں اب یہ مختلف سرایہ بھیجے، لوگ مسلمان ہو جائیں ان کو تعلیم دو، اگر نہیں ہوتے پھر بتائیں، تاکہ ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کیا جائے۔ ابو موسیٰ اشعری سے مروی ان نبی بعثہ الی الیمن اللہ کے نبی نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، فسألہ عن اشربۃ آپ نے اس سے سوال کیا، نہیں انہوں نے ان سے سوال کیا عن اشربۃ چند مشروبات کے بارے میں تصنع بہا جو وہاں پہ بنائے جاتے تھے، فقال آپ نے کہا وما ہی وہ کون سے مشروب ہیں؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ نے البیت والمزر بیتا اور مزر ہے یہ مشروب ہے، جی کیا یہ پی سکتے ہیں؟ میں نے ابو بردہ سے کہا مل بیتو یہ بیتا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نبیذ العسل شہد کا نبیذ ہے، والمزر اور جو مزر ہے نبیذ الشعیری یہ جو کا نبیذ ہے، اور پانی بنا لیتے تھے نا وہ پینے کے لیے، جو ڈال دیا پانی کے اندر پی چھڑے جناب، یہ میٹھا پانی بنانا شہد پا چھڑیا بچ، اب وہ پڑا رہا ہے کٹھا بنا کے رکھ لیا اور بسا اوقات اس میں نشہ پیدا ہو گیا، تو آپ نے آگے اصول بیان کر دیا، آپ نے کہا کلو مسکرین حرام، بھائی جو بھی نام ہو یا جو بھی نو ہو حیت ہو شکل ہو کسی مشروب کی، اب آپ کسی نئے علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہ کوئی نئی چیز آپ کو ملتی ہے جو اپنے علاقے میں نہیں ہے، نیا وہاں پہ پھل ہوتا ہے نئی صورت ہوتی ہے، آپ نے کہا بھائی یہ اصول اس کو اپلائی کرو، کلو مسکرین حرام ہر نشہ پر چیز حرام ہے، اگر ان میں کوئی نشہ ہے تو ٹھیک ہے آپ استعمال نہ کرو، ادروائز آپ استعمال کر لو۔ چلیں پڑھیں ایک اور سنہ سے وہی بات ہے، اللہ کے نبی نے ان کے جد ابو موسیٰ اور معاذ کو یمن بھیجا، کہا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، اور ایک دوسرے کی اطاعت بھی کرنی ہے، پیچھے وہی بات ہے نا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، بشارت دو، متنفر نہ کرو۔ لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا بھائی آپ انہوں نے نہیں خام خواہ
ایک وہ بندہ جس نے پرورش پائی اسی ماحول میں، اور ایک وہ بندہ جو باہر سے آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسلط کے ساتھ کام آپ چلائیں، یہ نہیں کہ کھوتا گھوڑا برابر ایک کے ہاتھ رکھ کے سارے نوں. میرا ایک دوست ہے، یہ مجھے بات یاد آ گئی میں کر رہا ہوں، اس نے مجھے ابھی تھوڑی یہ اسی مہینے کی بات ہے، مجھے کہا کہ میں نے نا ایک میرے دوست ہیں، ان کے بچے ہیں بڑے قابل ہیں، ان کا ذہن بنایا کہ ان کو مدرسوں میں داخل کرا دو. تو وہ بیٹے کو جناب چھوڑ آئے. پھر بیٹی کے بارے میں انہوں نے پوچھا، ایک مدرسہ نا بلکہ ادھر ہی قریب تھا، انہوں نے کہا بیٹی کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں. تو ایک دن چھوڑ کے آئے، اگلے دن واپس لے گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بھائی جاتے ہی ایسے ان کے اصول عجیب و غریب اور اتنی سختی. وہ لڑکی کالج میں پڑھتی تھی، اس نے کہا میں نہیں پڑھنا، میں آج جاندی پئی ہوں. سمجھ آ رہی؟ آپ جاتے ہی جناب پہلے دن ہی سارا اسلام نافذ ہونے تو ہو جانا ہے. بھئی یا پتلا دوپٹہ ہے، آ کھٹا دوپٹہ ہے، آ پیلا دوپٹہ ہے، انہوں لا دے وہ ناخنا تے کی لگیا ہے گئے، نیل پالش لیا دیں دے، نو بھی پٹ کے ساٹھا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ عجیب و غریب. میں تو دیکھتا ہوں آتے ہی پہلے دن یہ شلوار آپ کی کس طرح کی سلائی کی ہوئی ہے، انہوں وڈ کے تھلوں سٹ دیوں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ صرف ادھر نہیں، میں ایک دو جگہ پہ نا کسی کو داخل کروانا تھا، کسی کے ساتھ گیا تو وہ جاتے ہی پرنسپل صاحب ہدایات دینے لگ پڑے کہ بھئی ہمارے ہاں ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے، آپ نے جناب کپڑے جو ہیں وہ فوراً اس طرح کے کر لینے ہیں، باقی اوپر سے کالر آپ کا کاٹ دیا جائے گا، نیچے سے یہ کر دیا جائے گا. آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہو؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تسی پہنچو کینچیاں پڑھ کے کالر کٹن تے لگے ہوئے ہو، اور کوئی چیز آپ کو آتی نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے آپ نے یہ ساری باتیں کی کہ مسلط کے ساتھ کام کرنا ہے. ابو موسیٰ نے کہا یا نبی اللہ، یہ ضمن میں میرے ذہن میں بات آ گئی تھی، میں نے کہا چلو میں بتا دوں، یہ سارے سبق میں میرے دماغ میں آتی رہے گی، الجھا رہے گا. ابو موسیٰ نے کہا یا نبی اللہ ان ارضنا بہا شراب، ہماری جو زمین ہے اس میں مشروب ہے. شراب بمانا مشروب، من الشعیر جو کا، المزر جس کا نام مزر ہے، وہ شراب من العسل شہد کا ایک مشروب ہے، البتو جس کا نام بیتا ہے. آپ نے کہا بھائی صاحب ہوتے بھامیں 100 مشروب کیوں نہ ہون، کلو مسکرین حرام، ہر نشہ ور چیز حرام ہے. فن طلقا، پھر وہ چلے. معاذ نے ابو موسیٰ سے کہا کیف تقرأ القرآن، قرآن کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا قائما و قائدن، کھڑے ہو کے اور کھڑے بیٹھے جیسے موقع مل جائے. والا راحلتی، اور سواری پہ. وتفوق، و تفوقاً، اور وقتاً فقتاً میں پڑھتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے. یقرأ شیئا بعد شیء، نیچے لکھا ہوا ہے یعنی لا اقرأ مرۃ واحدہ. انہوں نے کہا رہا میں، اما انا رہا میں، فانام و قوم، میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں. فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں اپنی نیند میں بھی ثواب کی امید رکھتا ہوں اور جیسا کہ قیام میں ثواب کی امید رکھتا ہوں. وزارہ بفستا تھا. اب یہ نہیں کہ جناب یہی عبادت ہے، باقی اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی اس نیت سے یار تاکہ آپ اپنا کو صحت کا خیال کر رہے ہیں تاکہ میں جناب اچھے کام کروں، اچھے طریقے سے میں اپنے فرائض سر انجام دوں، تو بھائی اس میں بھی ثواب ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہلکان کر دے، وہ ہلکان، ٹھیک ہے، سونا ہی نہیں ہے گا، روٹی نہیں کھانی، اپنی حلیہ ہی بگاڑ دے، وہ باچیاں باہر نکلیاں ہیں، ٹھیک ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے. کپا نما شکل بن گئی ہے کہ یہ جی خدمت ہو رہی ہے. وضربہ، وہ سوچ بھی اس طرح کی ہوتی ہے. پھر وضربہ فستا تھا، آپ نے خیمہ لگایا. فجعلا یتزاوران، وہ دونوں شروع ہوئے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے، ادھر کہیں خیمہ لگا دیا نا قریبی. فزار معاذ ابا موسیٰ، معاذ نے ابو موسیٰ کی زیارت کی. فاذا رجل موسق، تو اچانک ایک آدمی تھا بندھا ہوا. کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا فقال ابو موسیٰ یہودی اسلم ثم ارتد، یہ یہودی ہے مسلمان ہوا پھر وہ مرتد ہو گیا. معاذ نے کہا لاضربنہ عنقہ، میں ضرور بھی ضرور اس کی گردن کو ماروں گا، میں مار چھڑنا ہے، چھڑنا نہیں ہے گا. چلے
اب جو ہے نا ویسے وہ بین الاقوامی طور پہ یہ چیز بھی اس کو بھی بین کر دیا گیا ہے، جیسے وہ سلیوری کو بین کر دیا گیا نا، غلامی کو، ایسے وہ فریڈم آف ریلیجن بھی وہ کہتے ہیں نا، فریڈم آف ریلیجن، جو انسان کے لیے فریڈمز ہیں، آزادیاں، ان میں سے اور چیزیں بھی ہیں، اور وہاں پہ فریڈم آف ریلیجن بھی ہے۔ اگر آپ کو ایک مذہب نہیں پسند ہے، آپ سمجھتے ہیں دوسرا ہے، تو آپ اس میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ جیسے ہمارے آج کل مسلمان ہو جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں سے اور جگہوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنی یہ جو ساری چیزیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یقول حدثنی ابو موسیٰ الاشعری، بہرحال یہ اسلام نے جو بنایا ہے نا یہ قانون، اور اس کے پیچھے ایک لاجک تھی، ایک ریزن تھی، بھی لوگ مسلمان ہو گئے پھر چھڑ کے ٹر گئے، ٹھیک ہے، پھر مسلمان ہو گئے پھر چھڑ دیتا، پھر مسلمان ہو گئے پھر چھڑ دیتا، کدی ادھر کدی ادھر، اور ابھی ایک چیز جو چیز ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، ابھی وہ پھل پھول رہی ہے، تو ایسے معاشرے میں پھر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ حدثنی ابو موسیٰ الاشعری قال بعثنی رسول اللہ الی ارض قومی، اللہ کے نبی نے مجھے اپنی قوم کی سرزمین کی طرف بھیجا، فجیت میں آیا پر رسول اللہ منیخ بالابتہ، اللہ کے نبی نے سواری بٹھائی ہوئی تھی ابتہ میں، مکہ سے باہر نا پڑاؤ کیا ہوا ڈالا ہوا تھا۔ فقال، آپ نے کہا حجج تھا یا عبداللہ ابن قیس، کیا تو نے حج کیا ہے عبداللہ بن قیس، یعنی احرام باندھا ہے؟ میں نے کہا نام ہے یا رسول اللہ۔ قال کیف قلت، کیسے تو نے کہا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا لبیک احلال، ان کا احلال کا، یعنی کیا تو نے حج کا احرام باندھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا احلال ان کا احلال کا، میرا احرام باندھنا آپ کے احرام باندھنے کی طرح ہے، لبیک، میں نے ایسے کہا تھا۔ آپ نے کہا فالسوختہ ماں کا ہدین، کیا تو اپنے پاس ہدی کا جانور لے کر آیا، چلایا تو نے؟ قلت، میں نے کہا لم اسوق، میں نے نہیں چلایا، ہدی کا جانور لے کر ہی نہیں آیا۔ آپ نے کہا پھر بیت اللہ کا طواف کر لے، وسع بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کر لے، ثم حل، پھر حلال ہو جا۔ ففعلت، پھر میں نے ایسے کیا تھا، مشطت لی امرات من نساء بنی قیس، یہاں تک کہ مجھے بنو قیس کی ایک عورتوں میں سے ایک عورت نے کنگھی کی، وَمَكُثْنَا بِذَلِكَ، ہم ایسے ہی ٹھہرے رہے، یعنی اے لم نزل نعمل بذلك، ہمیشہ ہم یہی عمل کرتے رہے۔ تو قربانی کے جانور لے کر گیا ہے تو اس نے حج قران کرنا ہے، ادروائز حج تمتع کر لیتے تھے، بھئی جا کے عمرہ کیا اور کیا کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کیا، احرام کھول دیا، پھر دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھا، اور پھر وغیرہ وغیرہ سارا، حتیٰ اس کو خلیفہ عمر، یہاں تک کہ عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے پابندی لگا دی، انہوں نے کہا حج تمتع آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، عمرہ سیپریٹ کرو، اب یہاں پہ حج قران ہی آپ نے کرنا ہے ڈائریکٹ، جس نے سیپریٹ اکیلا عمرہ کرنا ہے وہ دوبارہ آ جائیں۔ چلیں کتاب الحج میں، بھئی اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اب آپ خاموش ہو گئے ہو، کتاب الحج میں پیچھے آپ دیکھ لینا۔ عن ابن عباس نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل، اللہ کے نبی نے معاذ سے کہا حین بعث الی الیمن، جب آپ نے اس کو یمن بھیجا، انک ستاتی قوم من اہل الکتاب، یقیناً تو اہل کتاب کی قوم کے پاس آئے گا، فاذا جئتہم، جب تم ان کے پاس آئے، فدہم، تو ان کو دعوت دے، اعلان اس بات کی یشہدوا، وہ گواہی دیں، اللہ الہ الا اللہ، پیغمبر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ورنہ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کا پیغمبر ہے۔ فَإِنْ مَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس کی تمہاری اطاعت کر لیں، بِذَلِكَ، اس سلسلے میں، فَأَخْبِرْهُمْ، پھر ان کو خبر دے، ان اللہ قد فرض علیکم 5 صلوات، اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم ولیلۃ، ہر دن اور رات۔ فَإِنْ مَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تیری اطاعت کر لیں اس میں، فَأَخْبِرْهُمْ، پھر ان کو خبر دے، ان اللہ قد فرض علیکم صدقۃ، اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے غنیوں سے لیا جائے گا، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقیروں پر رد کر دیا جائے گا۔ فَإِنْ مَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تیری بات مان لیں اس میں، تو پھر جب ان سے مال لینا ہے آپ نے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کے عمدہ مالوں سے بچ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی دعوت پکار سے بھی بچ، ڈر، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ، یہ نہیں کہ میں امیر بن گیا میں جناب سارا مال میرے پیو دے تے لوگ سارے غلام نے، جو مرضی منہ میں آئے وہ آپ کرتے رہو، اور لوگوں سے جناب لوٹ مار کر لو، سمجھ آ رہی؟ جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے، بھی کوئی بندہ بن گیا جی میں امیر ہاں، بس ہوں ٹھیک ہے، ہوں سارے جڑے باقی نے نوکر نے میرے، یہ سب غلام ہیں میرے، ہاں، اور سارا جو مال ہے جو مرضی، یہ ادارے میں کوئی بندہ اوپر بیٹھ جاتا ہے تو لوگوں کا مال آتا ہے، بچوں کا مال آتا ہے، سارا جناب کھینچ کے لے جاتا ہے، میں اتنے بیٹھا ہوں،
تو لہذا سب تو بڑا ٹیڑھ میرا ہے گا، یہ نہیں بھرنے والا. آپ نے ایسا نہیں کرنا. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بھی اگر ظلم کیا نا تو جناب تیرا مسئلہ بن جائے گا. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ابو عبداللہ نے کہا طوّات، طاعت و اطاعت لغت، یہ ایک لغت ہے، یعنی ان تین طریقوں سے طاع بھی پڑھ لیتے ہیں، طوا بھی، اطاع بھی، ایسے تو و اطاع تو، یہ بھی تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اور وہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے بھائی، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. چلیں پڑھیں. درست اور علی وجہ البصیرت، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سرایہ کی اسٹڈی کریں اور کل کو خلاصہ بیان کریں میرے سامنے. یہ فتح مکہ کے بعد آپ نے، اللہ کے نبی نے کون سے سرایہ بھیجے اور کدھر کدھر بھیجے تھے. اس کے لیے آپ نے جو ہسٹری اور سیرت کی جو کتابیں ہیں ان کو کنسلٹ کرنا ہے اور اس کا جو ہے نا بریف نکال کے خلاصہ آپ نے میرے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. تیار رہو گے کل؟ ٹھیک ہے. چلیں کل میں آپ سے پوچھوں گا. ان معاذ لما قدم الیمن، معاذ جب یمن آئے، صلی بہم صبح، آپ نے انہوں نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی. فقرا، پھر یہ آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. قوم میں سے ایک بندے نے کہا، پیچھے کھلوتا سی نا، اور بھائی نئے نئے لوگ تھے نا، مسلمان ہوئے تھے، آداب نہیں آتے تھے، انہوں پتہ نہیں نماز بولی دا نہیں ہوندا. او بھائی صاحب اری بول پہ کہتے ہیں لقد کرت عین امی ابراہیم، ابراہیم کی ماں کی آنکھ تو ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم کی ماں تو بڑی خوش ہوئی ہونی ہے. ٹھیک ہے. وہ نماز ویچی بھائی صاحب اری بول پہ وہ بیان کر دیا کہ جب انہوں نے ادھر جیسے وہ سنا ہوا ہے نا کہ ایک بندہ تھا، اگر جاٹر نماز نہیں کدی پڑھی سی، مسیطیں چلا گیا، ایسے باتیں بنائی ہیں سمجھانے کے لیے. تو اس نے کہا مولوی صاحب نماز مینوں سکھا دیو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے نال کھلو جا تو جویں جویں میں کرنا اوویں اوویں ہی تو کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو اس نے بھی کہا اللہ اکبر. مولوی صاحب نے نال انہوں ہوج ماری ہلکی جی کہ مطلب تو چپ کر آرام نال. انہیں وگو ہولی جی ہوج ماری. مولوی صاحب نے ذرا تھوڑی کھچ کے ماری کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. انہیں وگو کھچ کے ماری. مولوی صاحب نے اور کھچ کے ماری، یار بندہ بن جا، کی مسئلہ ہے تینوں. انہیں وگو کھچ کے ماری. مولوی نماز چھڑ کے ان دے بکھی اور وہ اس کے. اب مولوی صاحب تو اتنا تکڑا نہیں تھا، مولوی تھلے تو بھائی صاحب ہوتے. رولا پہ آیا تو لوگ بھاگ کے آئے. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آگے سے وہ کہتا ہے نماز ہو رہی ہے. اب اس کو تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. ابھی ہمارے ادھر استاد قاری عنایت اللہ صاحب میرے ساتھ پڑھاتے ہیں، سعودیہ میں رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے ایسے لوگ میں نے وہاں پہ دیکھے ہیں. اب تو اب لائیو بھی دیکھ سکتے ہو. وہ افریقہ سے لوگ آتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں سے، اور نماز کے اندر وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے. نماز میں وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ. عن عمرو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ الی الیمن، اللہ کے نبی نے معاذ کو یمن بھیجا. فقال، ایک اور سند سے حدیث ہے. اور بھائی زیادہ معاذ بن شعبۃ عن حبیب عن سعید عن عمرو، آگے سند لکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے معاذ کو یمن بھیجا. فقرأ معاذ فی صلاۃ الصبح سورۃ النساء، معاذ نے صبح کی نماز میں سورۃ النساء پڑھی. فلما قال، جب یہ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قال رجل خلفہ، ایک آدمی نے جو پیچھے کھڑا ہوا تھا اس نے کہا قرت عین امی ابراہیم. اچھی ساری کیا چھڑیا. سمجھ آ رہی ہے؟ شکر ہے کوئی ہمارے جیسا اتوں تو ہوں پاکستان انہیں بکھی پی جانا سی اندر اون جی نماز ویچی انہیں. چلیں علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید کو یمن بھیجنا قبل حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سے. اور بھئی لوگ غلط کام بھی کر دیتے ہیں مساجد میں، یا ایسے کام بھی کر دیتے ہیں جس میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا پیشنس کو صبر بھی انسان میں ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا مخالف ہے ٹھیک ہے اون دی جناب کیا کہتے ہیں اب بدتمیزی شروع کر دو فوراً ہی، جیسا کہ ہمارا یہاں کلچر ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ہمارے عزیز ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، اور دوسرے عزیز ہیں وہ جو ہے نا بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے. ان کے گاؤں میں چلے گئے، وہ مسجد میں نماز پڑھی جا کے بھائی صاحب بولو ضالین، یہ انہوں نے بھی بلند آواز سے آمین.
چلے آپ معتدل کر لیں. اب ہمارا چونکہ کلچر ایسے ہے بھی کوئی کام ہے اچھا اونچی بھی کہہ دیا تو کون سا بھی اتنا کفر کا مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے بس ٹھیک ہے. اب وہ بھائی صاحب نے کیا کیا, ایک بندے نے پیچھے سے اس بندے کو اٹھایا جب ہم ہار گئے نماز ویچی, بندہ سے مدرا جا چھوٹا جا انہیں تھلو لتاں ماریاں کہ پیر تھلے لگ گیا, تھلے پیر ہی لگے, انہیں چوک کے نہ لیا کے باہر مسجد تو باہر کھڑا کر دیتا گلی وچ, کہندا ایتھے وڑ نماز پڑھ, ساڈی نماز خراب نہ کر, ایتھے نماز پڑھ. سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز کے اندر بات ہو رہی ہے, یہ نماز کے اندر چل رہی بھائی. اس لیے میں نے کہا نا کہ وہ شکر ہے وہ تو پاکستانی نہیں سیے گا, نہیں تو انہوں نے جناب اوتھے ہی کام چوک دینا سی. قال سمیت البراء, میں نے برا سے سنا. یہ ہے علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید کو یمن بھیجا قبل حجۃ الوداع, حجۃ الوداع سے پہلے. اور سمجھ آ رہی ہے یہ دیکھو کتنے سرائے ہیں. باب سری اللہ قبل نائدین, نجد بھیجا, خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا, پھر عبداللہ بن حذافہ وغیرہ کو بھیجا کہیں پہ, اور یہ جو ابو موسیٰ ہیں ان کو یمن بھیجا. ٹھیک ہے پھر ان کو بھیجا, ان کو میرا خیال بھیجا تھا جو ہے نا صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے, یا غنیمت شنیمت کا جو مال ہے وہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے اب یہ نیچے بات آ رہی ہے. میں نے سنا برا سے, انہوں نے کہا باسنا رسول اللہ, اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا خالد بن ولید کے ساتھ الیمن, یمن کی طرف. انہوں نے کہا ثم باس علی بعد ذالک کا مکان, ہو پھر اس کے بعد حضرت علی کو ان کی جگہ پہ بھیج دیا. آپ نے کہا مر صحابہ خالدین, خالد کے ساتھیوں کو حکم دے, من شاء منہم ان یعقب معک, ان میں سے جو چاہے تیرے ساتھ پیچھے جانا واپس یمن جانا, فل یعقب وہ چلا جائے, ومن شاء فل یقبل, اور جو چاہے کہ وہ آئے ادھر آنا چاہے مدینہ کی طرف, فل یقبل چاہیے کہ وہ آ جائے. فکنت فی من عقب معه, میں ان میں سے تھا جو پیچھے ان کے ساتھ رہ گیا. بھئی باتیں نہیں کریں, کیا مسئلہ ہے, یہ مجھے ختم کر لینے دیں, مجھے پتا ٹائم آپ کا ختم ہو گیا, ذرا دیکھ لیا کریں نا آپ بھی. یہ تو بڑا لمبا ہے. چلے میں یہاں پہ اس کو نا کرتا ہوں. ٹھیک ہے فکنت فی من عقب معه قال فغنمت واقع ذوات عدد, مجھے جو ہے نا وہ غنیمت میں کئی اوکیے جو ہیں وہ ملے ہیں. فغنمت, میں نے غنیمت پائی, اواقع اوکیہ کی جمع چند اوکیے ذوات عدد, جو کئی تھے, ای کثیرۃ, یعنی بہت زیادہ. عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ الی خالد. ہم باب پڑھ رہے ہیں, باب باسی علی ابن ابی طالب و خالد ابن الولید. دو لوگوں کو آپ نے یمن میں بھیجا تھا نا حجۃ الوداع سے پہلے. حدیث پیچھے پڑی ہے نا کہ بھئی آپ نے, اصل میں دو لوگ تھے, پہلے خالد بن ولید گئے, پھر آپ نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا, اور خالد بن ولید جو ہیں وہ یمن میں تھے اور حضرت علی پیچھے سے گئے. اور حضرت علی نے یہ کہا کہ جو خالد کے ساتھیوں میں سے دوبارہ یمن میں جانا چاہتے ہیں جہاد کرنے کے لیے تو وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں, اور جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں. یہ حضرت علی نے کہا تھا نا. تو یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ برا بیان کر رہے ہیں. جو پیچھے والی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے, فکن تو فی من عقب معه. ٹھیک ہے اب آگے حضرت علی کیوں گئے تھے. اوپر آپ نے حدیث میں پڑھا کہ دو لوگ, ایک پہلے خالد پھر اس کے بعد حضرت علی گئے. یہ کیوں گئے تھے یہ نیچے اس کی تفصیل ہے. کہ ان عبداللہ ابن بریدہ نبی قال بعث نبی علی الی خالد, اللہ کے نبی نے علی کو, حضرت علی کو خالد کی طرف بھیجا, لیقبض الخمس, تاکہ وہ خمس قبضے میں لیں, مال غنیمت کا خمس 5واں حصہ لینے کے لیے. وکنت ابغض علی, اور میں علی سے بغض رکھتا تھا, ٹھیک ہے, ناراضگی رکھتا تھا. وقت اغتسل, تحقیق اس نے غسل کیا تھا. اب یہ نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ مال غنیمت جب ملا نا تو وہاں پہ مال غنیمت میں ایک لڑکی بھی تھی 9 عمر. تو حضرت علی جو ہے نا رات کو اپنے ساتھ سلا لیا اس کو.
تو یہ ان کو اچھا نہیں لگا کہ بھئی ابھی یہ مال غنیمت ہے اور اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، اور حضرت علی نے ایسا کیا ہے۔ وقت غطاسلہ، تحقیق انہوں نے غسل کیا، وہ اشارہ کر دیا اس کی طرف نا۔ یہ لکھا ہوا ہے یہ نمبر 11 میں، فاصطفیٰ علی منہ لنفسی ای جاریتن، سبیتن ہی میرا خیال ٹھیک ہے، سبیتن ہی پڑھ لیتے ہیں، سبیتن ای جاریتن ثم اصبح وراسہ یقطر کذا فی القسطلانی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کے اوپر اعتراض ہے، بھئی مال غنیمت میں وہ لڑکی ملی تو فوراً حضرت علی نے ایسا کیوں کیا، وہ آگے نیچے اس کے جواب میں چھوڑ دیں اس کو۔ اب کیا ہوا، وقت غطاسلہ، تحقیق انہوں نے غسل کیا تھا، فقلت لخالد، میں نے خالد سے کہا، الا تری الی ھذا، کیا تو دیکھتا نہیں اس کو؟ فلما قدمنا علی النبی، جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، ذکرت ذلک لہ، یہ بات میں نے آپ سے ذکر کی۔ آپ نے کہا یا بریدہ اتبغض علیٰ، کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے؟ میں نے کہا نام، ہاں جی۔ آپ نے کہا لا تبغضوا، اس سے ناراض مت ہو، فإن لہ فی الخمس اکثر من ذلک، اس کے لیے خمس میں اس سے بھی زیادہ حصہ ہے، تو خمس میں سے اس کو بھی دینا تھا، تو اس کا زیادہ حصہ بنتا ہے۔ اگر اس نے ایک لڑکی لے لی ہے، لونڈی لے لیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں، یعنی جب وہ یمن میں گیا ہوئے تھے، وہاں کی بات ہے کہ علی بن ابی طالب نے اللہ کے نبی کی طرف یمن سے بذہیبۃ، تھوڑا سا سونا بھیجا، فی ادیم مقروض، رنگے ہوئے چمڑے میں، فی ادیم، چمڑے میں، مقروض رنگا ہوا تھا، چمڑے کی کھال میں، لم تحصل من ترابیہ، اور اس کی مٹی جو نکالی نہیں گئی تھی، حاصل نہیں کی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سونے میں ابھی ملاوٹ تھی، ملاوٹ والا سونا تھا، اس کو خالص نہیں کیا گیا تھا۔ ربی نے کہا فقسم بین اربعۃ نفر، آپ نے وہ بانٹ دیا 4 لوگوں میں، بین عیینۃ ابن بدر واقرہ بن حابس وزید الخیلی، عیینہ بن بدر، اقرہ بن حابس اور زید الخیل کے درمیان، والرابع، اور چوتھا بندہ، اما علقمہ، تو یا تو وہ علقمہ ہے، و اما عامر بن طفیل، اور یا پھر عامر بن طفیل ہیں، یعنی ان 4 لوگوں میں۔ فقال رجل من اصحابہ، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، کننا نحن احق بہذا، ہم زیادہ حقدار تھے اس کے، من ہؤلاء، ان سے بڑھ کے۔ راوی نے کہا فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی۔ آپ نے کہا لا تأمنونی، کیا تم مجھے امین نہیں بناتے ہو؟ وانا امین من، جب کہ میں اس کا امین ہوں، فی السماء، جو آسمان میں، وہ مجھے امین کہتا ہے اور آپ مجھے کہتے ہو کہ تو امین نہیں ہے۔ یا تینی خبر السماء صباحا و مساء، میرے پاس آسمان کی خبر صبح و شام آتی ہے، اور اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے فوراً تنبیہ آ جائے، بھائی یہ تو غلط کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ راوی نے کہا فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، غائر العینین، اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، مشرف الوجنتین، رخسار اس کے ابھرے ہوئے تھے، گلاں پھلیاں نے، ناشد الجبہتی، اور پیشانی بڑی ہوئی تھی، ناشد کا معنی بھی ابھرا ہوا، بلند پیشانی تھی، کسلی، یا بڑی داڑھی تھی، محلوق الراس، سارا منڈا ہوا تھا، مشمر الازاری، اور تیبند اونچا تھا۔ لفظی ترجمہ کریں گے، دھنسی آنکھوں والا، پھولے ہوئے گالوں والا، ابھرے ہوئے ماتھے والا، بڑی داڑھی والا، منڈے ہوئے سر والا، اور بلند تیبند والا، ٹھیک ہے، توتی چکی ہوئی ہے۔ تو یہ کس طرح کا بندہ لگے گا بھائی؟ اکھاں وچ بڑیاں ہون، گلاں نکلیاں ہون، متھا سجا ہوئے، اتاں باہر نکلیا ہے، داڑھی وڈی وڈی ہے، سیر اتوں ٹنڈ کرائی ہوئی ہے، ستھن اتاں چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنا کے دیکھنا آپ کیسے لگے گا، آپ کو سکیچ بنا لینا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ہاں وڈا متقی میں ہاں، پیغمبر کو کہہ رہا۔ آپ نے کہا وہی لگا تجھ پہ افسوس، آوا لست احق اہل الارض، کیا میں زمین والوں میں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں، ان یتقی اللہ، کہ وہ اللہ سے ڈرے۔
راوی نے کہا ثم ولى الرجل، پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کے چلا گیا۔ خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ الا اضربہ، کا کیا میں اس کی گردن نہ ماروں؟ آپ نے کہا لا نہیں، لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ فقال خالد، خالد نے کہا وکم من مسلٍ، کتنے ہی نمازی ہیں یقول بلسانی، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں ما، وہ بات لیس فی قلبی، جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا انی لم عمر ان انقب عن قلوب الناس، مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں سوراخ کروں، ولا اشق بطونہم، اور نہ یہ کہ ان کے پیٹوں کو میں پھاڑوں۔ قال ثم نظر الیہ وهو مقف، آپ نے اس کو دیکھا جب کہ وہ پیٹ پھیر کے جا رہا تھا، پیٹ پھیر کے جا چکا تھا۔ آپ نے کہا انہ یخرج من ذی ھذا، اس کی نسل سے نکلے گی قوم نے قوم، یتلون کتاب اللہ رتبن، یا رتبن، اللہ کی کتاب، رتبن، اللہ کی کتاب وہ قوم پڑھے گی، وہ لوگ پڑھیں گے تر و تازہ، بڑے شاندار انداز میں، لا یجاوز حناجرہم، گلوں سے نیچے نہیں وہ تجاوز کرے گا، بس اتو ہی۔ یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر جو ہے وہ شکار میں سے نکلتا ہے، بندہ تیر مارتا ہے اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ لگا کہ دیکھتے ہی کیا کہتے ہیں ایسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کو لگا، جناب اس کو کیا کہتے ہیں چیر پھاڑ کر کے آگے نکل گیا، تو جیسے وہ تیر نکل جاتا ہے نا، ایسے اتنی تیزی کے ساتھ یہ نکل جائیں گے دین سے۔ وَأَظُنُّ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، اور میرا خیال آپ نے یہ بھی کہا تھا اگر میں نے ان کو پالوں، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثمود، میں ان کو ثمود کے قتل کرنے کی طرح قتل کروں۔ چلیں ابھی باب سے متعلقہ یہ بات ہے کہ حضرت علی وہاں پہ یمن میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ کوئی سونا، تھوڑا سونا بھیجا، پھر آگے آپ نے بانٹا، اور پھر آگے جو مسئلے مسائل کھڑے ہوئے، لوگوں نے باتیں بوتیں کیں، تو یہ ساری تفصیلات اس کے اندر آ گئی ہیں۔ چلیں جابر نے کہا، اچھا نہیں سوری، عطا نے کہا جابر نے کہا امر نبی علی ان یقیم علی احرامی، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر برقرار رہیں، یعنی احرام نہ کھولیں۔ حدیث کے جانور لے کر آئے تھے، نبی بھی آپ نے پڑھا، کتاب الحج میں بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے۔ زیادہ محمد بن بکر عن ابن جریج قال عطا نے کہا جابر نے کہا فقادم علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب آئے تھے بسیایتہ، اپنے عامل ہونے کے ساتھ، اپنے سیایا کہتے ہیں نا، سائی بننا، عامل بننا، تو ایسے جو امیر کے طور پہ وہاں سے آئے تھے نا، امیر بنا کے ان کو وہاں بھیجا گیا تھا جس علاقے میں تھے۔ قال لہ النبی، یہ لکھا ہوا ای ولایتہ علی الیمن، یمن پر ولایت سے آپ آئے تھے بسیایتہ۔ قال لہ النبی، اللہ کے نبی نے ان سے کہا احللت یا علی بما احللت، اے علی کون سا احرام آپ نے باندھا؟ انہوں نے کہا بما احل بھی نبی، جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے احرام باندھا۔ آپ نے کہا فاہدی، بس تو ہدی کا جانور لا وم کس حرامن، اور تو ٹھہر احرام کی حالت میں کما انتا، جیسا کہ تو تھا۔ کالا واہدا لہ علی ہدین، اور علی جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے لیے بھی ہدی کے جانور جو ہیں وہ لے کر آئے تھے۔ باقی جو ہے نا باب سے متعلقہ یہی ہے کہ یمن سے آئے تھے، باقی جو بات ہے نا اگر ہدی کا جانور آپ لے کر جائیں تو پھر کیا حساب کتاب ہے، اور اگر ہدی کا جانور آپ لے کر نہیں جاتے تو پھر کیا احرام باندھ کے جاتے ہیں تو کیا حساب کتاب ہے، یہ کتاب الحج سے متعلقہ بات ہے، اس سے متعلقہ نہیں ہے۔ چلیں انس نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے احرام باندھا عمرے اور حج کا، فقال احل النبی بالحج واحللنا بما، انس نے کہا اللہ کے نبی نے احرام باندھا حج کا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ احرام باندھا اسی کا۔ فلما قدمنا مکہ، جب ہم مکہ آ گئے، آپ نے کہا من لم یکن معه ہدی، جس کے پاس ہدی نہیں ہے، قربانی کے جانور نہیں ہے، فلیجعلھا عمرۃ، چاہیے کہ وہ اس کو عمرہ بنا لے، کنورٹ کر لے، عمرہ کر کے وہ حلال ہو جائے۔
وکان مع نبی ہدیون، اللہ کے نبی کے پاس ہدی کا جانور تھا. وقادم علینا علی ابن ابی طالب من الیمن حاجن، مطلب یہ کہ آپ کے پاس بھی تھا، پھر اضافی حضرت علی لے کر ہیں. علی آگے یمن سے حج کرنے والے تھے. اللہ کے نبی نے کہا بما احللتا، کون سا آپ نے احرام باندھا ہے؟ فإن معنا اہلکا، ہمارے ساتھ آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی ہے. ای زوجۃ فاطمہ، نیچے لکھا ہوا ہے زوجۃ ہو فاطمہ تھا. قال احللت بما احل به النبی، میں نے احرام باندھا اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے احرام باندھا. فامسک، آپ نے کہا فامسک، تو ٹھہر جا، احرام نہ کھولنا. فإن معنا ہدین، ہمارے پاس ہدی کے جانور ہیں. جن کے پاس ہدی کے جانور ہوتے ہیں وہ احرام نہیں کھولتے، وہ حج قران کرتے ہیں. چلیں غزوہ ذی الخلصہ کا بیان. یہ غزوہ ذی الخلصہ جو ہے نا، یہ جیسے یہاں پہ کیا کہتے ہیں، یہ بیت اللہ تھا، ایسے یمن میں جناب خلصہ بہت ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا ہے جس کا نام ذو الخلصہ تھا. تو آپ نے وہاں لوگوں کو بھیجا بھی جاؤ، یہ جناب انہوں نے مصنوعی اور جعلی اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے بیت اللہ. لوگ اس کا جو ہے نا وہ حج کرتے ہیں، طواف وغیرہ کرتے ہیں. تو آپ نے بھیجا ادھر اور اس پہ حملہ کروا کے اس کو ختم کرایا. یہ اس کی تفصیل ہے. چلیں انہوں نے لکھا ہوا ہے اسم البیت الخلصہ و اسم الصنم ذو الخلصہ، یعنی بیت کا نام خلصہ تھا اور ذو الخلصہ وہ بت کا نام تھا، ذو الخلصہ. چلیں جریر سے مروی نے کہا کان بیت فی الجاہلیہ، جاہلیت میں بھی ایک بیت تھا، ایک گھر تھا جس کو ذو الخلصہ کہا جاتا تھا اور کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا اور کعبہ شامیہ کہا جاتا تھا. یمن میں تھا اس لیے کعبہ یمانیہ، اور اس کا دروازہ کہتے ہیں شام کی طرف ہے، اس لیے اس کو کعبہ شامیہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا الا ترینی من ذی الخلصہ، کیا تو مجھے آرام نہیں دلائے گا ذو الخلصہ دے؟ آپ نے کہا یار اندی مینوں ٹینشن ہے، انہوں منگرو لاؤ کی مصیبت ہے. فنفرت فی مئۃ وخمسین راکبا، میں 150 لوگوں میں 150 سواروں میں گیا. فکسرنا، ہم نے اس کو توڑ دیا. وقتلنا من وجدنا عنده، اور ہم نے قتل کر دیا ان کو جن کو ہم نے اس کے پاس پایا. فاتیت النبی، پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، پھر میں نے خبر دی. فدعا لنا، آپ نے ہمارے لیے دعا کی. والی احمس، اور احمس قبیلے کے لیے بھی آپ نے دعا کی. چلیں آگے بھی وہی حدیث ہے، بھئی آپ سو جاتے ہو. جریر نے مجھ سے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا الا ترینی من ذی الخلصہ وکان بیتا فی خصمہ یسمى کعبۃ الیمانیہ، اور وہ خصم قبیلے میں ایک بیت تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا. فانطلقت فی 50 و100 فارس من احمس، قبیلہ احمس کے 150 شاہ سواروں میں میں گیا. وکان و صحاب خیل، اور وہ گھوڑ سوار تھے، گھوڑوں پر بیٹھنے والے تھے، گھوڑوں والے تھے. وکنت لا اثبت علی الخیل، اور میں گھوڑے پر ٹکتا نہیں تھا، میں گر جاتا تھا. فضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے میں مارا، ہاتھ مارتا رہی تو اثر اصحاب، یہاں تک انگلیوں کا نشان میں نے اپنے سینے میں رہی تو دیکھا. آپ نے کہا اللہم ثبت، تھاپڑا دیتا نا، ماریا یا وہ نشان پہ آ گیا. آپ نے کہا اللہم ثبت وجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ اور اس کو بنا لوگوں کی رہنمائی کرے اور اس کی بھی رہنمائی کی ہوئی ہو. ہادیا مہدیا. فانطلق الیہ، پھر وہ چلا اس کی طرف. فکسرہ، پھر اس نے اس کو توڑ دیا. وہ حرک، اور اس کو جلا دیا. ثم بعث الی رسول اللہ، پھر اس نے اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجا. وقال رسول جریر، جریر کے جو قاصد ہے اس نے کہا والذی بعث قبیلہ کی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. ما جئتو کا، میں آپ کے پاس نہیں آیا. حتی ترکتھا کانہا جمل اجرب، یہاں تک کہ میں نے چھوڑا ہے اس بیت کو، گھر کو، گویا کہ وہ کجلی والا اونٹ ہے. جیسے خارش والا اونٹ ہوتا ہے نا، اس کو کالا کالا رنگ اس کا ہو جاتا ہے، ایسے جناب وہ ساری بلڈنگ کی کالی ہو گئی ہے، جل گئی ہے. سمجھ آ رہی؟ راوی نے کہا فبارک فی خیل احمس، آپ نے احمس کے شاہ سواروں میں برکت کی دعا کی. ورجالیہ، اور پیدل چلنے والوں میں. راجل کی جمع نیچے لکھا ہوا ہے. 5 مرات، 5 دفعہ. آپ نے کہا یا اللہ ان کو برکت دو، انہوں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. جب 2 نمبر بنایا سی نا کعبہ، ہر یہ ٹائٹ ہو کے پر ہماری، اور لوگوں کا جو وام تھا نا یہاں پہ یہ نا گاڈ ہے اور یہ بہت ہے، یہ گاڈ بیٹھا ہوا ہے، یہ پھاڑ لے گا جناب، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ سارا ختم ہو گیا. چلیں کنسیپٹ
آگے پھر وہی حدیث ہے بھائی، آگے پھر وہی حدیث ہے، آگے پھر وہی حدیث ہے، اتنی لمبی دے دی ہے. اوہو. اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے الا ترونی من ذی الخلصہ فقلت بلا فانطلقت فی 50 و 100 فارسی احمس وکانوا اصحاب خیل وکنت لا اثبت علی الخیل فذكر النبی فضرب یدہ علی صدری حتی رأیت اثر یدہ فی صدری وقال، اور آپ نے کہا اللہم ثبت ہو وجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ثابت قدم رہا اور اس کو ہادیاں رہنمائی کرنے والا اور رہنمائی کیا وہ بنا دے. اس نے کہا فما وقعت عن فرسی بعد، اس کے بعد میں گھوڑے سے کبھی نہیں گرا. راوی نے کہا وکان ذو الخلصہ بیتن فی الیمن، یمن میں ایک بیت تھا، لقسم خصم کا و بجیلہ اور بجیلہ کا، یہ قبیلے ہیں، یعنی یہ لکھا ہوا بجیلہ قبیلہ ہے. فیہ نصب توبد، اس میں ایک بت تھا جس کی عبادت کی جا رہی تھی، جس کو کعبہ کہا جاتا تھا، اس گھر کو کعبہ کہا جاتا تھا. راوی نے کہا فاتحہ جریر وہاں پہ آئے، فارا کا بن ناری، آگ کے ساتھ اس کو جلا دیا، وکاسر اور بت کو توڑ دیا، لتاں لتاؤں دیاں وڈ بڑھ کے پران جو سٹیاں جناب توڑ تاڑ گئے، بت نے چوک کے پران جو سٹیاں، چلو آ پہ آ جائے گوڈری ڈگے پہ نے. قال ولما قادم جریر الیمن، جب جریر یمن آئے، کان بہا رجل، تو وہاں پہ ایک آدمی تھا، یستقسم بالازلام، جو تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، لوگ اس کے بعد جاتے ہیں ہاں جی بیٹے کی شادی کر دیں، وہ جناب بتا رہا ہے ہاں جی کر دو، ہاں جی نہیں کرو، صبر پہ ہاں جی جاؤ نہ جاؤ، فلاں کام کرو نہ کرو، اوندا بابا جناب ٹچو لگیا سی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، اس سے کہا گیا ان رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کا جو قاصد ہے نا ہاؤ نا یہاں پہ، اور نہ کیا وہ جناب وہ جو پیغمبر ہے نا اس نے بندہ یہاں بھیجا ہوا ہے، وہ توڑتے پھرتے ہیں، یہ سارے کام منع کرتے ہیں، پھانس نہ جائیں. فین قادر علیہ کا زارا بانو کا، اگر اس نے قدرت کی تو تیری گردن مار دے گا. انہوں نے کہا تینوں سائیں ٹپا دینا ہے، بچ کے رہیں. راوی نے کہا فبینما ہوا یضرب بہا، اس دوران کہ وہ اس کے ساتھ قسمت آزمائی کر رہا تھا، اذ وقف علیہ جریر اس کے اوپر کھڑے ہوئے. وہ اچانک جریر پہنچ گئے تو بھائی صاحب بازار بیگ میلہ لائے بیٹھے. اس نے کہا تقصیرنا، ضرور اس کو تو توڑے گا، والتشہدن، اور تو والتشہدن، اور ضرور تو کیا کہتے ہیں گواہی دے گا اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. او لادری بننا، انہوں کا یا تو میں تیری گردن ماروں گا. انہوں نے کہا یا کلمہ پر توڑو، اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لمبے ہو جاؤ. پھر راوی نے کہا فقاسرہ، انہوں نے جلدی جلدی تو اس کو توڑ دیا. فقاسرہ، اس نے اس کو توڑا، وشہدہ، اور گواہی دی. شما باس جریر رجل من احمسا، پھر جریر نے قبیلہ احمس کا ایک آدمی بھیجا، یکنا ابا ارتات، جس کی کنیت ابو ارتات رکھی جاتی تھی، الی نبی، پیغمبر کی طرف اس کو بھیجا. یبشرو بذالک، وہ آپ کو اس کے بارے میں بھی خوشخبری دے رہا تھا. فلما اتى النبی، یا تاکہ آپ کو خوشخبری دے، جب وہ اللہ نبی کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، کی قسم ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ما جئت، میں نہیں آیا، حتی ترکت، یہاں تک کہ میں نے چھوڑا اس کو، کانا جمل اجرب، گویا کہ وہ کھجلی والا اونٹ ہے. قال فبرک نبی والا خیل احمس، اللہ کے نبی نے احمس کے شاہ سواروں پہ، ورجالی، اور پیدل چلنے والوں پہ، 5 مرات میں 5 دفعہ برکت کی دعا کی. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے، گزارے لائق ہو گیا ہے.